NA 133 کا جو الیکشن ہے وہ یہ بات واضح کرتا ہے کہ جو پاکستان کی حریف جماعتیں ہیں، جو روایتی حریف ہیں، جو ایک دوسرے کی ضد پر وجود میں آئیں اور انہوں نے ایک دوسرے کی ضد پر ہی سیاست کی ہے، انہیں کبھی بھی اکٹھے ہونے کا جو ناٹک ہے یا ڈھونگ ہے وہ نہیں رچانا چاہیے۔ ویسے تو میں بات کر رہا ہوں اس ویلاگ کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی جماعتیں اس قسم کا کمبینیشن ڈھونڈ سکتے ہیں تو آپ یہ اس پر بھی صادر آتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے، PTI کی حکومت ہے، اس دوران نون لیگ اور پیپلز پارٹی کبھی آپ کو اچانک سے ایک دوسرے کے ساتھ جپھیاں پپیاں چمیاں کرتے نظر آئیں گے، کبھی اچانک سے پیار کی پینے ڈالنا شروع کر دیں گے، بلاول مریم کو اپنی بہن کہے گا، مریم بلاول کو اپنا چھوٹا بھائی کہے گی، اور اچانک سے پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ کرنا شروع کر دیے انہوں نے۔ مثلا کافی دیر تک پینے ڈالنے کے بعد PDM کی پلیٹ فارم سے اچانک سے پتہ لگا کہ جناب یہ تو ایک دوسرے کے اندر سے مخالف ہیں۔ زرداری صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب آپ تشریف لے کر آئیں گے تو پھر کچھ ہوگا، اور پھر خواجہ آصف نے اسے پہلے کہا کہ جناب میں زرداری صاحب کو تو میں ان کے اوپر یقین ہی نہیں کر سکتا، اس قسم کی باتیں۔ اور پھر اچانک سے ہوتے ہوتے معاملات اب NA 133 کے اندر یہاں پر آ گئے ہیں کہ جو عطا تارڑ صاحب ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب نہ ہی تیر چلے گا، نہ ہی بلہ چلے گا، شیر چلے گا تو کلہ کلہ چلے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے مسئلہ نہیں ہے کہ شیر کلہ چلے یا تیر جو ہے وہ اپنی فضا کے اندر جو اس کی جو مار ہے تیر کی، اس کے لیے وہ کس کا سہارا لیتا ہے، یا بلے کی چوٹ کتنی زبردست ہے یا کتنی زبردست نہیں ہے، یہ پوائنٹ آف کنسرن ہے ہی نہیں۔ کنسرن یہ ہے کہ اس وقت ایک حکومت برسر اقتدار ہے جو اتنی غیر عوامی ہے کہ اس کا ہر اقدام عوام کے اوپر بھاری گزر رہا ہے۔ ہر دن گزرتا ہے ان کے مختلف ایکشنز آتے ہیں سامنے، کبھی پیٹرول پرائس بڑھ جاتی ہے، کبھی جناب ٹیکسز بڑھ جاتے ہیں، کبھی جناب IMF مارکہ سبسڈی کو ختم کرنے کا پروگرام سامنے آ جاتا ہے، کبھی ڈالر کی پرائس اوپر چلی جاتی ہے، گیس نہیں ہوتی، بجلی کی فقدان ہے، بہت مہنگی ہو جاتی ہے بجلی، اشیاء خرد و نوش کی مہنگائی کے اندر پاکستان جو ٹاپ کے کنٹریز ہیں ان کے اندر شامل ہو چکا ہے، اور یہ اوپر سے حکمران صاحب ان کے اندر شامل ہو چکا ہے، اور یہ اوپر سے حکمران سارا کچھ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھیا کچھ ہمارا بھی کچھ کر دو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارے تو ہاتھ میں ہے ہی نہیں، ہم کیا کریں، ویسے تو ہم ریاست مدینہ کے والی ہیں لیکن ہم کیا کریں، وہ باہر سارا کچھ ہو رہا ہے تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، اس قسم کے جواب دیتے ہیں۔ ایک ایسی حکومت کے ہوتے ہوئے جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کر رہے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، پھر اچانک سے ان کو یاد آتا ہے کہ نہیں جی ہم تو ساتھ ہو ہی نہیں سکتے، ہم تو روایتی حریف ہیں۔ وہ بلاول بھٹو صاحب اپنی آواز کی جو سترنگی آواز ہے ان کی، اس کو کبھی اوپر والے ٹون میں لے جاتے ہیں، کبھی نیچے والے ٹون میں لے کر جاتے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ضیاء الحق صاحب کی پیداوار ہیں اور ناجائز سیاسی پیداوار ہیں، اور کئی بار ان کو ان کے بیٹے کے طور پر وہ یاد کرتے ہیں اور سارا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون والے بھی پیپلز پارٹی کو کرپشن کی پیداوار کہتے ہیں، اور یہ وہ بتاتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کتنے کرپٹ آدمی ہیں، اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ کس طریقے سے کرپشن کے اوپر پلے بڑھے ہیں، اور ان کے اندر کرپشن کا جو ایک مادہ ہے وہ ان کی جبلت میں ہی موجود ہے۔ اس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ NA 133 کے اندر ابھی ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں۔ اب حد تو یہ ہے کہ جو کچھ دیر پہلے پینے ڈال رہے تھے PDM کی، اب وہ ایک دوسرے کو کسی سکینڈل کے اوپر بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی جو ثاقب نثار صاحب کی لیکس آئی ہیں، اگر پولیٹیکل پارٹیز تھوڑا سا جگرا دکھائیں، تھوڑی سی وٹ دکھائیں، تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا کہ سٹینڈ لیں، تو عدلیہ کا جو مسائل ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی جو گٹھ جوڑ ہے وہ اس کو کافی حد تک ایکسپوز کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں۔ کل ہم نے جو شائلہ رضا ہیں ان سے بھی ہم نے پوچھا کہ جی یہ ثاقب نثار کی ٹیپ ہے مسلم لیگ نون نشانے پہ، تو انہوں نے اپنا ورد شروع کر دیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہی نون لیگ تھی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ کرواتی تھی، تو لامحالہ تو آپ خوش ہو رہے ہیں۔
مجھے یہیں پر یاد آ رہا ہے کہ جب مشرف دور کا مارشاء اللہ لگا مشرف صاحب کا نواز شریف وغیرہ کے خلاف، تو بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں وہ ان کی فوٹیج ابھی بھی یوٹیوب پہ اے پی کے اس میں پلیٹ فارم پہ پڑی ہوئی ہے کہ آپ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ٹھیک ہوا ماشاء اللہ جسٹیفائڈ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ماشاء اللہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمیں اب حکومت دی جائے، ہم ریپرزنٹیٹو ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ تھیں بے نظیر بھٹو جو ایک ماشاء اللہ کو جسٹیفائی کر رہی تھیں۔ نواز شریف صاحب کی جو حرکات و سکنات رہی ہیں، کالا کوٹ پہن کر کبھی گیلانی صاحب کے خلاف چلے گئے، کبھی جناب اس سے پہلے حکومتیں ڈسٹیبلائز بے نظیر بھٹو کی بھی ہوئی، پھر ایک آڈیو لیک ہوئی شہباز شریف، یہی نون لیگ تھی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ کرواتی تھی، تو لامحالہ تو آپ خوش ہو رہے ہیں۔ مجھے یہیں پر یاد آ رہا ہے کہ جب مشرف دور کا مارشاء اللہ لگا مشرف صاحب کا نواز شریف وغیرہ کے خلاف، تو بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں وہ ان کی فوٹیج ابھی بھی یوٹیوب پہ اے پی کے اس میں پلیٹ فارم پہ پڑی ہوئی ہے کہ آپ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ٹھیک ہوا ماشاء اللہ جسٹیفائڈ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ماشاء اللہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمیں اب حکومت دی جائے، ہم ریپرزنٹیٹو ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ تھیں بے نظیر بھٹو جو ایک ماشاء اللہ کو جسٹیفائی کر رہی تھیں۔ نواز شریف صاحب کی جو حرکات و سکنات رہی ہیں، کالا کوٹ پہن کر کبھی گیلانی صاحب کے خلاف چلے گئے، کبھی جناب اس سے پہلے حکومتیں ڈسٹیبلائز بے نظیر بھٹو کی بھی ہوئی، پھر ایک آڈیو لیک ہوئی شہباز شریف صاحب کی، وہ اپنی جگہ پہ ان کا کردار بھی یہی موجود ہے۔ سو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی یہ جب بھی چمنی اور سے جو شروع ہونے والی سیاست ہے، یہ ایک دوسرے کی قصور مکی تک تو پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کے اندر عام لوگوں کا قصور ہو رہا ہے۔ اگر یہ حکومت ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے عام لوگوں کی، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ کہا جاتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جو کچھ وہ کر رہی ہے وہ تو عوام کی منگوں کے خلاف کر رہی ہے، وہ تو آئی ایم ایف کے منگوں کے مطابق کر رہی ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن جو حرکتیں اپوزیشن کر رہی ہے وہ سب سے بڑی زیادتی کر رہی ہے عوام کے ساتھ۔ وہ ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہونے کے چکروں کے اندر اس حکومت کو مسلسل طول دے رہی ہے، اور یہ تو عمرہ کی پارٹی ہیں ساری کی ساری۔ نواز شریف صاحب حکومت میں نہیں بھی رہیں گے تو ان کا کیا چلا جائے گا، اچھی روٹی کھائیں گے، اچھے پرفیوموں والے کاٹن کے سوٹ پہنیں گے، گرم شالے لے کے وہ کیپ شیپ پہن کے لندن کی سیریں کریں گے۔ زرداری صاحب جو ہیں وہ مجھے ایک پیپلز پارٹی آج کل لاہور میں، تو پیپلز پارٹی کے عہدیدار بتا رہے تھے کہ جناب بڑے مزے سے موبائل فون میں گرم کمرے میں بیٹھ کے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف کے خان صاحب بھی ہیلی کاپٹر 1.5 کلومیٹر سفر کرنے کے لیے ان کو ہیلی کاپٹر چاہیے ہوتا ہے، مر تو عام آدمی رہا ہے، اور یہ انہی کے نام پہ سیاست کرنے کے دعوے دار ہیں۔ تو تارڑ صاحب سے اور باقی لوگوں سے اور مریم صاحبہ سے اور نواز شریف صاحب سے اور زرداری صاحب سے میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کر دیں، اور پلیز اپنی سیاست کے اندر ایک بات پارٹ پڑھ لیں۔ اور ایک مریم صاحبہ جو تھوڑی دیر بعد ایموشنل ہو جاتی ہیں، اور پی ڈی ایم اور ان سے سانس ان کا پھول رہا ہوتا ہے، لیکن پی ڈی ایم کا ان کو اتنا جوش آ جاتا ہے، بس کر دیں جی۔ ایسا جو ہے نا، اب عوام آپ کے وجہ سے تمام